بات کریں گے والدین کی جو ایک شجر ہے، اور وہ شجر بھی ایسا کہ جو سایہ دار ہے، دھوپ چھاؤں سرد گرم ہر موسم میں سائبان کی طرح، جہاں یہ نہ ہو زندگی ایک صحرا میں کھڑی نظر آتی ہے۔ اور بدقسمت ہوتی ہے وہ اولاد جو انہیں عضو معطل سمجھ کر انہی کے گھر میں انہیں ایک کونے میں پھینک دیتی ہے، والد کے کاروبار کو ہتھیا لیتی ہے اور اس پہ ظلم یہ کہ اپنے ہی والد کو ملازم رکھ لیتی ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ اولاد نے والدین کو گھر سے نکالا تو 1 سال قید اور جرمانہ ہوگا، لیکن اگر والدین جب چاہیں اپنے بچوں کو گھر سے نکال سکتے ہیں۔ اولاد کو 7 دن میں گھر چھوڑنا ہوگا، ورنہ جیل کے ساتھ جرمانہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے ارشد علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تحفظ والدین آرڈیننس پر اہم فیصلہ، ہائی کورٹ نے نظیر قائم کر دی۔ 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جسٹس علی باقر نجفی نے جاری کیا۔ درخواست گزار علی اکرام نے اپنے والد کو گھر سے بے دخل کیا تو سیشن عدالت نے ضابطہ فوجداری کے تحت علی اکرام کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، جسے علی اکرام نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عدالت نے فری کین کے دلائل سن کر والد کے حق میں فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے مطابق بچہ کرائے پر ہو یا گھر کا مالک والدین کو گھر سے نکالے تو جرم ہے۔ والدین کو گھر سے نکالنے پر بچے کو 1 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ فاضل جج نے فیصلے میں لکھا کہ والدین بچے کو اپنے گھر سے کبھی بھی نکال سکتے ہیں۔ فیصلے کے مطابق والدین کے نکالنے پر اولاد 7 دن میں گھر خالی کرے، ورنہ 1 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو عدالتی فیصلے کی روشنی میں قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کیمرامین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی، سامان لاہور۔ اس معاملے پہ بات کرتے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ماجد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ نادن کو وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بری چیز تو یہ تھی کہ بچے جب جوان ہو جائیں، پل بڑھ جائیں، اور جب ان کا دل چاہے تو والدین کو یا تو گھر کے کونے میں جو ہے وہ تقریباً زندہ درگور کر دیں یا پھر نکال دیں۔ اب یہ جو نئی ریگولیشن آئی ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے ذرا آپ اپڈیٹ کیجیے ہمیں۔ جی بالکل جی، بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پہ بات کا موقع دیا۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر جو والدین اور اولاد کا ایک توازن تھا اور ایک رشتے کا تقدس اور تکریم پائی جاتی تھی، وہ بدقسمتی کے ساتھ بڑی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ پریزیڈنشل یہ آرڈیننس ہے جس کو آرٹیکل 89 کے تحت جو ہے وہ اسپیشل امپاورڈ ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس کے تحت انہوں نے اس کو ارجنٹ بیسس پہ لاگو کیا، اور اب اس کا ایک فیصلہ بھی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آ چکا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داریاں دونوں طرف عائد ہوتی ہیں۔ والدین پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے اس پہ بہت توجہ دیں، اور اس تربیت میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ والدین کا اکرام کیا ہے، ان کی تکریم کیا ہے، اور وہ کیا رتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ یہ جو آرڈیننس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان والدین کے لیے جن کے اوپر ہمیشہ سے زیادتی کی جاتی رہی ہے اولاد کی طرف سے، یہ ان کے لیے خوش آئند تو ضرور ہے، لیکن یہ مجموعی طور پہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم آج کس نہج میں کھڑے ہیں۔ ہمارا جو پاکستان کا ایک معاشرہ ہے وہ اسلامی معاشرہ بھی ہے، اور اسلام کے اندر والدین کے جو اکرام، حقوق، ان کا مرتبہ اور ان کی جس طرح سے فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن میں تو باقاعدہ طور پہ یہ موجود ہے کہ آپ ان سے بات کریں تو ان سے بڑی تکریم کے ساتھ اور بڑے ادب اور جھکے ہوئے لہجے کے ساتھ بات کریں۔ اور اگر یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب عدالتیں جو ہیں وہ والدین کو انصاف دلوا رہی ہیں، یا والدین کو بچے جو ہیں وہ جن کو انہوں نے اپنی محنت مشقت کے ساتھ دن رات دھوپ گرمی اور اس میں پالا پوسا ہے، اور ان کے لیے انہوں نے وہ گھر تعمیر کیا اور بنایا ہے، اور اس گھر سے نکالنے پر اگر عدالتیں جو ہیں وہ عمل میں اپنے لا رہی ہیں احکامات کو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور والدین کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو اس میں یہ پہلو بہت زیادہ مد نظر رکھا جائے کہ بچوں کی جو اچھی تربیت ہے وہ رزق حلال سے کریں، اور اس کے نتائج یقیناً اچھے ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی، تو انہوں نے بنیادی طور پہ یہ جو ڈیفنس ہے بچوں کا، تو اس کو انہوں نے بڑی اچھی اور وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ اگر بچوں کے ذہن میں یہ کسی قسم کا ڈیفنس ہو کہ
یہ جو پراپرٹی ہے یہ رینٹڈ ہے، یہ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ سول کورٹ میں یا کسی بھی اور عدالت میں پینڈنگ ہے، تو ہم اس کی آڑ میں اس کا تحفظ لے سکتے ہیں. تو اس کو انہوں نے بڑی وضاحت سے اس کو ڈکلائن کر دیا ہے کہ جو والدین ہیں ان کا بنیادی طور پہ یہ جو حق ہے یہ ان کے بچوں کی پراپرٹی کے اوپر کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے اوپر بہت واضح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے، لیکن مجموعی طور پہ اس کے اندر اداروں کو کام کی ضرورت ہے، اور اس کام کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ والدین کا جو اکرام اور مرتبہ ہے وہ مقدم ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ نادل کو وقت دینے کے لیے. یقیناً جیسے کہ ایڈوکیٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب والدین کا قرض تو انسان ان کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کعبہ کا طواف کروانے کے بعد بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ تو اتنا بڑا قرض ہے. ایسے میں ایسی اولادیں، ناخلف اولادیں جو والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہیں، اس طرح کے اقدامات یقیناً بہت خوش آئند ہیں، لیکن کیا کافی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال آپ نے پیش کیا. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے. یقیناً اس وقت جو ہماری معاشرتی صورتحال ہے، جو اقتصادی اور معاشی دباؤ ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جس طرح ہمارے ہاں روایات ختم ہو رہی ہیں اور ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں بغیر کسی ترتیب کے، تو یقیناً اس قسم کے واقعات کا پیش آنا یہ بالکل ممکن ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں عجیب بات ہے کہ اب ہم اولڈ پیپل ہومز بنا رہے ہیں کہ اپنے والدین کو گھر سے نکال کر اور کسی سرکاری جگہ میں یا کسی فلاحی ادارے کے قائم کردہ جگہ میں منتقل کر دیتے ہیں، یا اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف. قرآن پاک نے تو ہمیں حکم فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اف تک نہیں کہنا اور جھڑکنا نہیں. تو اب اس حد تک قرآن پاک میں ممانعت ہے، تو یہ پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے یا جائز ہو سکتا ہے کہ والدین کو گھر سے نکالا ہے؟ یقیناً. اچھا، اس میں پھر پہلے آپ قبلہ صاحب اس کا جواب دیجیے گا، پھر ایڈوکیٹ صاحب میں بھی چاہوں گا اس پہ رسپونڈ کریں کہ ہم اس نہج تک ہی کیوں آئے ہیں کہ ہمیں اب اس کو قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے، اس کی لیگلائزیشن کرنی پڑ رہی ہے. ہمارے معاشرے میں کہاں فالٹ نظر آتا ہے قبلہ صاحب آپ کو؟ کیا ہم پرورش ٹھیک نہیں کر پا رہے، یا پھر ہم بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ہم پرورش پہ توجہ نہیں دے پا رہے جو ہمیں پھر اس طرح کا پھل ملتا ہے؟ ہاں جی، بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. بدقسمتی سے یہ صورتحال اب اس حد تک پریشان کن ہو رہی ہے کہ قانون سازی کی طرف آنا پڑ رہا ہے. لیکن قانون سازی کے ساتھ ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب سے نصاب کے اندر میڈیا کے ذریعے جو ابلاغ کے ذرائع ہیں، تمام ذہن ساز ادارے جو ہیں ان کو اب فعال کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم دوبارہ اس صورتحال کی طرف واپس جائیں کہ جہاں پہ ماں باپ کی عمر جتنی بڑھتی تھی اتنا ہی ان کے وقار میں اور ان کے احترام میں اضافہ ہو جاتا. بے شک. اور ایڈوکیٹ صاحب میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی ذرا مجھے رسپونڈ کریں. جی بالکل جی، میں قبلہ ایاز صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو ہمارے اسکول، ادارے اور کالجز ہیں، مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم ٹاٹ اسکول میں پڑھا کرتے تھے کسی گاؤں کے، تو وہاں پہ یہ بات بڑی شرح و مد سے پڑھائی اور سکھائی جاتی تھی. والدین کا احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں، والدین کے ساتھ شفقت اور محبت والا سلوک رکھیں. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. بدقسمتی کے ساتھ وہ جو اسباق ہیں اب وہ شامل نصاب نہیں رہے. اب وہ بچوں کی تربیت جو اسکول اور کالجز میں والدین کے اعتبار سے ہوتی تھی وہ بالکل وہ صفحہ ہی غائب ہو کے رہ گیا ہے. اب جہاں تک بات ہے رویوں کی، تو والدین کی طرف سے بھی بہت ساری زیادتیاں، میرے پاس کئی کیسز ہیں. ایون بڑی یہ جب یہ آرڈیننس آیا تو میرے ایک جاننے والے تھے، مجھے ان کی فون کال آئی کہ یہاں پاکستان میں کہ آرڈیننس آیا ہے. تو میرے کزن دوست ہیں وہ گھر پہ گئے ہیں تو ان کے والدین نے اندر سے کنڈی لگا لی ہے.
تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، وہ کہتے جی بہو کے ساتھ تھوڑی سی ان کی نوک جھوک ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ آرڈیننس آ گیا تو آپ سب لوگ بچوں سمیت گھر سے باہر چلے جائیں. تو اب یہ جو آرڈیننس ہے اس کی آڑ میں بدقسمتی کے ساتھ جو گھروں میں چھوٹی موٹی نوک چوک ایون کھانا بنانے پہ بھی ہوا کرتی تھی، اس کا بھی تھوڑا سا غلط استعمال ہے. رویے دونوں طرف سے بڑے ایکسٹریم پہ ہیں. بعض والدین جو ہیں ان کی طرف سے بچوں کے ساتھ زیادتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، بعض بچوں کے ساتھ حق تلفی کی جاتی ہے، وہ اپنے بعض رشتہ داروں کو اولاد کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور اولاد کے اندر بھی پھر وہ والا جو ہے وہ ایک تعصب جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور ان کے اندر بھی وہ ایک بغض کی کیفیت ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ جو والدین ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ جو آپ کا مرتبہ ہے، جو آپ کا رتبہ ہے، جو آپ کی حیثیت اور وقار ہے، آپ نے اس کو کیسے برقرار رکھنا ہے. کچھ ذمہ داریاں والدین پہ بھی عائد ہوتی ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے منحرف رہیں گے تو وہ اولاد سے اس طرح کے جو ہے وہ عزت اور تکریم کا وہ شاید وہ کلیم نہیں کر سکتے. تو یہ دونوں طرف سے برابر کی ذمہ داری ہے اگر اس انسٹیٹیوشن کو قائم رکھنا ہے، وگرنہ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو میاں بیوی کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ بدترین بدحالی کا شکار ہے. والدین اور بچوں کی جو لیٹیگیشن سول کورٹس میں چلے جائیں، یہ جتنی بھی لیٹیگیشن ہے اس کی بہت بڑی جو پرسنٹیج ہے وہ والدین اور بچوں کے درمیان بدقسمتی کے ساتھ پائی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈیننس اپنی جگہ پہ موجود ہے، عدالت کا یہ اپنا فیصلہ جو ہے یہ خوش آئند ہے، لیکن ہمیں اس سے بہت باہر نکل کے اس سے بڑھ کے سوچنا ہوگا، اور معاشرے کے اندر جن لوگوں کی لوگ بات سنتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ قبلہ ایاز صاحب کی بات کی طرح وہ ممبر و محراب سے اب یہ صدائیں بلند ہونی چاہیے. وگرنہ یہ جو ہماری ایک مشرق کی روایت ہے یا اسلامی روایات میں جو والدین کا ایک تقدس ہے، یہ برقرار رہتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دے رہا بدقسمتی کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً والدین کی تکریم جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہونی چاہیے.